السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، حق حق حیدر۔ تبلیغ جماعت کا مرکز دوبارہ کس طریقے سے کھل گیا؟ بنگلے والی مسجد جو درگاہ نظام الدین اولیاء کے احاطے میں ہے، 1857 میں بنائی گئی۔ 1926 کے بعد اس کے اوپر تبلیغ جماعت والوں نے قبضہ کیا۔ یہ مرکز جو سرکس ہے تبلیغی جماعت کا، یہ مولوی سعد ملعون جو ہے اس پہ قبضہ کر کے جو بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مسلمان عطاب کا شکار ہوئے تھے۔ یہ حکومت نے کس وجہ سے انہیں غیر معلنہ طور پہ، کیا سرکاری حکم ہے یا کیا بولتے ہیں عدالت کا کوئی فیصلہ ہے، کس بنیاد پہ دوبارہ یہاں پر تبلیغی جماعت کی ایکٹیویٹی جو ہے تو شروع ہوئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ جب کووڈ-19 آیا، یعنی کہ 2019 کے آخر میں کووڈ-19 آیا، تو کورونا کا بالکل یعنی کہ چین سے، چائنا سے وہ معاملہ شروع ہوا۔ اب وہ بیماری تھی، وبا تھی، جو بھی تھا، بے شمار لوگ یعنی ایسے لوگ اس کے اندر ہمارے ساتھ میں سے چلے گئے کہ آج ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ بڑے اچھے لوگ اس میں یعنی کہ ہر قوم اور مذہب کے لوگ، جنہیں ہمارے دوست و احباب بھی تھے، ہمارے رشتہ دار بھی تھے، ہمارے چاہنے والے بھی تھے، ہمارے قریب اور اقربا بھی تھے، ہر طریقے کے لوگ یعنی کہ کووڈ-19 میں جو ہے تو اس دار فانی سے کوچ فرمائے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر اس کووڈ-19 کے تحت ٹائم پر بھی جو ہے تو ایک قوم ایسی رہی مسلمانوں کی کہ جن کی وجہ سے جو ہے تو مسلمان ہمیشہ جو ہے تو ذلت و رسوائی کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ یعنی آج فی موجودہ زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا کہ موجودہ زمانے میں ہندوستان کے اندر اگر مسلمان عطاب کا شکار ہیں یا مصیبت اور پریشانی اور وبال جان میں مبتلا ہیں، تو اس کی جو ہے تو سبب دو لوگ ہیں۔ ایک جو ہے تو تبلیغی جماعت ہیں جو کہ مکتبہ دیوبند سے وابستہ ہیں، اور دوسرے یہ بریلوی رجا خانی ہیں، اور اس کے اندر خاص طور سے یہ عطاری نازبی ٹولہ پاکستانیوں کا، اس کی بھی پوری ٹھوڑ انہیں تبلیغی جماعت سے بالکل میچ کھاتی ہے۔ یہ دونوں جو ہیں تو بالکل جو ہے تو سیم یعنی پوزیشن کے لوگ ہیں، اور یہ پورے یہ جو ٹولے کے لوگ ہیں، یہ دن بھر یعنی کہ کیا بولتے ہیں چوری ٹکاری، حرام خوری، دارو کی خالی بوتل کو بیچنا، رکشے والے میں یعنی کہ مچ منڈے رہتے ہیں اکثر، رکشہ، آٹو ڈرائیور، پنچر، یہی لوگ کرتے ہیں۔ پنچر مسلمان جو رہتے ہیں، پنچر والے، پنچر، یہ سب یہی کام کرنے والے، یہ آٹو میکانک کے کچے پائجامے کے مچ منڈے، منہ سے بدبودار آنے والے، یہ جب اگر آپ کسی نئے جگہ پر جاؤ، ہمیں خود انہیں آبزرو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بھائی داڑھی ٹوپی والا اچھا نیک بندہ دکھ رہا ہے، تو جو ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی فلاں مقام پہ جانا ہے، یہاں سے 1-2 کلومیٹر۔ وہ نہیں کہتا کہ اتنا چارجز لگیں گا یا اتنا کلومیٹر ہے، وہ کہتا بیٹھو۔ اور آدمی بیٹھ جائے، نیا آدمی، اور جب اس مقام پہ جائے تو اس سے ڈبل چبل جو ہے تو یہ چارجز یہ لوگ یہ تو مار دیتے ہیں۔ ان کو جو ہے یہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں، ان کو ایک تھاٹ بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کتنا بھی گناہ کر لو، کتنا بھی گناہ کر لو، تم جب تم رکوع میں جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اب رکوع میں جاتے ہو، اب سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنے سے پہلے جب کھڑے ہوتے ہو، تو جب رکوع میں گئے تو پورا فرشتے جو ہے نا تو لا کے تمہارے اوپر جو ہے تو رکھ دیتے ہیں پورے گناہ جو تم دن بھر میں کرے رہتے ہو، ایسا پوٹلی باندھ کے فرشتے لا کے گناہوں کو ایسا رکھ دیتے ہیں، اور جیسے ہی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہو، وہ پوٹلی گر جاتی ہے تمہاری کمر پہ سے، بیک سے گر جاتی ہے، اور پورے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ روزانہ جو ہیں، میرے والد ظہیر اشرفی صاحب کا ایک ڈائلاگ رہا، وہ کہتے ہیں دیوبندی جماعت ان کا ایک کام ہے، کھانا کھاؤ نماز پڑھو، کھانا کھاؤ نماز پڑھو۔ اور یہ پکے وہابڑے اور جو ہے تو بے مروت، بے غیرت، بے حیا، ناکارہ قوم، یعنی نہ یہ رشتہ داری کے لائق،
نہ یہ پڑوسی ہونے کے لائق کے، نہ یہ ان سے جو ہے تو کوئی وعدہ وفا ہونے کے لائق کے لوگ ہیں۔ یہ بےمان اور بدترین قسم کے جو ہیں تو ظالم قوم ہے، یعنی جنہوں نے مسلمانوں کے چہروں کو منسک کیا۔ اور اس کے اوپر میں سلسلہ وار بات کروں گا، باتیں طویل ہو جائیں گی۔ آج کے دن جو ہے تو صرف وہ بات بنگلے والی مسجد پہ۔ بنگلے والی مسجد یہ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بدایونی سرکار جو ہے نا، یہ ان کے جو ہے تو کیمپس میں یہ مسجد ہے۔ محبوب الہی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ بدایوں شریف سے ایک اللہ کے ولی ملنے کے لیے آئے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں، تو وہ تلوکری باغ کی طرف سے یعنی کہ مغربی سمتوں سے ہوتے ہوئے نے کہ کیا کہتے ہیں کہ جو نظام الدین اولیاء کی جو خانقاہ تھی وہ تلوکری باغ سے مشرقی سمتوں سے ہوتے ہوئے نظام الدین اولیاء کی خانقاہ پر آئے۔ اور جب خانقاہ پر آئے تو راستے میں لوگ پوچھتے آ رہے تھے کہ بھئی نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کہاں ہے، نظام الدین اولیاء کہاں رہتے ہیں؟ یہ فرسٹ ٹائم آئے تھے، اور اس وقت یعنی جو دلی سے نظام الدین اولیاء کی جو خانقاہ تھی وہ یعنی کہ باہر تھی، سٹی سے باہر تھی، آؤٹ آف سٹی تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نظام الدین اولیاء کی نظام الدین پوچھ رہے ہو، آپ ادب سے نام لو، وہ محبوب الہی ہیں، سلطان المشائخ ہیں، ان کا نام ادب سے لو بھائی، تم ایسے کیسے ان کا نام لے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی بھائی میں کوئی بے ادبہ نہیں ہوں، دراصل ایسا ہے کہ حضرت نظام الدین جو ہیں تو ہمارے ہی یہاں بدایوں شریف کے رہنے والے ہیں، وہ میں ان کے وطن کا باسی ہوں، اس لیے میں جو ہوں تو عجلت میں جو ہے تو سہون کہیے میں نے جو ہے تو عاجلانہ طور پہ ان کا نام جو ہے تو جلدی سے لے لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے آپ بدایوں کے رہنے والے ہو، کیا کہنا آپ کے بدایوں شہر کی، وہ تو نظام الدین ہیں، محبوب الہی ہیں، سلطان المشائخ ہیں۔ یہ تعریف سنتے ہوئے وہ شخص جو ہے جب نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں پہنچے تو حضور محبوب الہی کے یہاں جانے کے بعد جو ہے تو جب سلام آداب دست بوسی قدم بوسی ہو گئی، خیر خیریت حال احوال کے بعد دیگر میں یعنی کہ جب بات ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ کا تو دلی میں بڑا چرچا ہے، لوگ آپ کی بڑی قدر اور منزلت اور آپ کے ولایت کے بڑے قائل ہیں۔ تو حضور سلطان المشائخ محبوب الہی نے فرمایا کہ تم جس علاقے سے آئے تو ادھر سب ہمارے چاہنے والے ہیں، اب آپ اس طرف سے جانا، یہ جو ایریا ہے نا یعنی جو کیا کہتے ہیں دلی جانے والا جو ایریا ہے، یہ بنگلے والی مسجد والا ایریا، اب جو ہے تو اس طرف سے جانا جو نظام الدین پولیس اسٹیشن جس طرف ہے آج، آپ جو ہے سرائے کالے کا اس طرف سے جا لو آپ۔ تو وہ شخص ادھر سے گئے، جب ادھر سے جانے لگے تو کہا کہ میں آج گیا تھا نظام الدین اولیاء کے وہاں۔ تو بولے کون نظام الدین اولیاء؟ بولے محبوب الہی۔ ارے بولے ایسے کتنے محبوب الہی دلی میں گھومتے ہیں؟ یہ اسی جگہ پر آج جن کا جو ہے تو مرکز بنا ہے، یعنی جہاں پر کل نظام الدین اولیاء کے مخالفین رہا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ جو ہے تو ہمایوں کے مقبرے کے آگے ہے، وہیں پر بابا فرید گنج شکر کا چلہ ہے، اور پھر آپ کی تدفین جو ہے تو یہاں پر ہوئی جہاں پہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے جو ہے تو حوض کھدوایا تھا، اور یعنی تالاب جو ہے، اور پھر وہاں پر انہیں درگاہ یعنی کہ نظام الدین اولیاء کی جہاں درگاہ ہے وہاں سے خانقاہ بہت دور ہے، تو اس کی بیچ میں ہی یہ ان کا یہ سرکس، یہ مرکز جو ہے تبلیغی جماعت کا مرکز، جو کہ بنگلے والی مسجد تھی۔ یہ اب 1857 میں یعنی جب غدر ہوا تو غدر کے بعد یعنی کہ مغلیہ سلطنت کا زوال آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے تو پھر دلی کی وہ رونق نہیں رہی، یعنی کہ جو رونق تھی چاندنی بازار کی یا کیا کہتے ہیں مینا بازار کی، وہ رونقیں جو ہے تو دلی سے اڑ گئی، اور اسی کے وقت جو ہے تو پھر لوگوں نے دلی سے اور نارتھ سے جو ہے تو ساؤتھ کی طرف مائیگریشن کرنا شروع کیا، اور اسی درمیان میں جو ہے تو پھر چور دروازے سے جو ہے تو یہ 1857 میں یہاں پر مسجد بہرحال قائم ہو گئی تھی۔ پھر جو ہے یہ الیاس کاندھولوی جو ملعون تھا، یہ مرحوم ملعون، اس نے 1926 میں جو ہے تو یہاں پر جو ہے تو ایک مدرسہ ڈالا، اس کا نام رکھا مدرسہ کاشف العلوم، اور پھر جو ہے تو اس کے بیٹے نے مولانا اسماعیل نے
तबलीगी जमात यहाँ से शुरू की 1926 में मस्जिद में कब्ज़ा करने के बाद। और फिर अभी जो है तो यही मौलाना इलियास कांदोलवी का जो पोता है, पर पोता साद, मौलवी साद, है ना, इसका जो है तो शान जो है तो अंबानी या शाहरुख खान, ये जो हमारे देश की जो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं या हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, कारपोरेट सेक्टर के या मिनिस्टर लेवल के जो लोग हैं, इनसे भी बड़ा जो है तो इसका प्रोटोकॉल है और उससे भी बड़ी इसकी संपत्ति है। और ये संपत्ति कहाँ से आई? इसने तो कुछ शाहरुख खान के जैसा कोई एक्टिंग करके नहीं कमाई, ना ही टाटा बिरला के जैसा या धीरू भाई अंबानी के बेटों के जैसा कुछ इसने जो है तो इन्वेस्ट किया कि भाई चलो कोई मोबाइल की फैक्ट्री टावरी का कुछ काम किया या पेट्रोल पंप का। मगर जो है तो इसकी संपत्ति तकरीबन जो देश के बड़े यानी कि धनी लोग हैं उनके बराबर जो है तो इसकी संपत्ति है। इन्हें लोगों को अजमेर के खुद्दाम की तो यानी कि दिख के आती है कि भाई अजमेर के खादिम बड़े अय्यास होते हैं, दरगाहों के गद्दी नसीनों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। मगर आज तक जो है तो इस मौलवी साद की संपत्ति के बारे में, तबलीगी जमात के अमीर के पास कहाँ से झक मरा लेके इतना पैसा आया, इसके बारे में नहीं कि भाई हलाला करके ये लोग पैसा कमाए कि निकाह की पढ़ाई करके कमाए, इसके बारे में आज तक कभी तबलीगी जमात वाले खुद अपनी जमात के अपना गिरेबान से अंदर झांक के देखे नहीं। ये जो मस्जिद है 6 मंजिला मस्जिद है, 6 मंजिला मस्जिद है और तकरीबन 2000 नमाजी इसमें नमाज पढ़ सकते हैं। और मार्च 2020 में जो है इस मस्जिद के अंदर वबाल हुआ यानी कोरोना काल में, और उसकी सज़ा मैंने भी भुगती। मैंने क्या, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भुगती। यानी दाढ़ी टोपी जिसकी रही, हमारे लतीफ़ बाबा हैं, उस वक्त तो मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत ज़मीर साहब, उनकी वालदा का पर्दा हुआ, यानी कि जो जनता कर्फ्यू था कोविड का, एक दिन पहले कोरोना यानी लॉकडाउन लगने से एक दिन पहले जनता कर्फ्यू था, उससे एक रोज़ पहले जो है हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत ज़मीर साहब की वालदा का पर्दा हो गया। पर्दा होने के बाद जो है तो मैं भी जाने वाला था, मगर किसी वजह से मैं यानी कि वहाँ पहुँच नहीं सका धारवाड़ में। तो हमारे लतीफ़ बाबा मीरज में रहते हैं, हमारे एक लतीफ़ साहब हैं, सिलसिला मिर्ज़ाइया चिश्तिया के एक मशाइख हैं। ये बेचारे जब गए वहाँ पे धारवाड़ में, तो वहाँ पे अहले हुनूद जो थे, मैं बिरादरान वतन नहीं कहता, वो तो हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं। भाई पड़ोसी का हक है ना। अब बिरादर कह दे तो फिर यानी तुम बिरादरान वतन कह के उनको जो है ना तो काबिल के बराबर खड़ा कर देते हो, है ना। क्योंकि भाई कहे ना तो फिर भाई कहने में ज़रा सा सोचना पड़ता है कि भाई भाई है तो फिर हाबिल है कि काबिल है। अब पड़ोसी जो है तो फिर पड़ोसी घर का एक सदस्य होता है। तो ये हमारे जो साथ में जो रहते हैं ये हमारे हिंदू भाई, मैं भाई नहीं बल्कि यानी इनको हमारे घर का, हमारे समाज का एक रुकन समझता हूँ, चाहे वो फिर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बुद्धिस्ट हो, या फिर जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर का मानने वाला हो, या फिर और किसी समुदाय से हो। बस सिर्फ चोर दरवाजे से मुसलमान ना बनो, यानी कादियानी ना हो। कादियानी के साथ भी बतौर इंसानियत पेश आ सकते हैं, मगर यानी बतौर दीन और मज़हब के उस पर नहीं, क्योंकि उसने दरवाज़े ख़त्म नबूवत पे डाका डाला, मनसब ख़त्म नबूवत पर जो है तो उसने जो है तो डाका डालने की नाजायज़ कोशिश की, गलीज़ कोशिश की। तो जब इन लोगों के वहाँ तबलीगी जमात में सिर्फ 2000 लोगों का वहाँ पे कैपेसिटी है, और तकरीबन जो है रोज़ाना 5 से 7 हज़ार लोग खसाखस ऐसा भरे रहते हैं उस मस्जिद के अंदर आज भी। तो उस वक्त तो कोरोना के अंदर यानी जो मसला हुआ वो आवाम की नज़र में है। तो लोग यानी जब बाहर जाते थे तो हमारे लतीफ़ साहब से भी लोगों ने पूछा भाई ये मेहमान कौन है, ये दिल्ली से तो नहीं आया। मुझे खुद यानी कि मैं जो हूँ तो यानी कि महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में, मगरबी महाराष्ट्र में था, तो मुझे जो है तो मैं वहीं पर था पहले से, कोरोना से पहले से। तो उसके बाद भी मुझे क्वारंटाइन सिर्फ इसलिए किया गया कि मेरी दाढ़ी टोपी थी। कहा गया कि बाबा जी आप कहीं नहीं गए थे, कुछ नहीं था, मगर आप कहीं बाहर अगर घूमे फिरे, कुछ हुआ और लॉ एंड ऑर्डर का कुछ मसला हो गया, कोई सरफिरा कुछ यानी वो कर दिया, तो इससे बेहतर है आप अपने घर में रहो। 2 पुलिस कांस्टेबल दिए गए मुझे, मेरे घर के बाहर बैठे रहे
इन हरामियों की वजह से, तबलीगी जमात वालों की वजह से। यानी पूरे हिंदुस्तान, मैं खुद यानी ऑब्ज़र्व किया बाद में, मैं मुसलसल सफ़र में रहता हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं, मैं मुसलसल यानी कि आज भी महीने का मैं 5,000 किलोमीटर का सफ़र करता हूँ, कि उस वक्त जो यानी कि 2019 से 2021 के दरमियान का जो टाइम था, तो हमारी जो उमूमन जो हमारी हिंदू बहनें थी, हमारी हिंदू ख़वातीन, बहुत से लोग जैसे ही देखते थे हमारे को, हमारी टोपी, हमारा जिब्बा, हमारी दाढ़ी, फ़ौरन इस तरीके से मास्क लगा लेते थे, जैसे भाई कोरोना लेके हम घूम रहे हैं। ये इन मुचमुंडे, ये बदबूदार वहाबियों की वजह से यानी ये चीज़ें शुरू हुई। तो आज यानी इसके ऊपर मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस मस्जिद के अंदर जो है तो 2000 लोगों की कैपेसिटी है, और इस मस्जिद का रकबा कितना है वो कोई यानी कि सरकारी तौर पर वो नहीं है कि भाई मस्जिद का रकबा इतना यानी कि इसका स्क्वायर फुट है या इतने गुंटे में ये मस्जिद है। बस इन्हें जितना समझ में आया, इन्हें जैसे इनके बड़ों ने सकीफ़ा में बैठ के खिलाफत कायम कर ली थी, पाक बीबी का हक खा गए थे, फिदक खा गए थे, ये माविया जादे, ये माविया के मानने वाले, ये बनु उमैया का गू खाने वाले, इन लोगों ने भी बस अपना मन चाहा के जैसा बढ़ा लिया, वसी कर लिया। अब उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको जो इजाज़त दी कि शब बारात पर, रमज़ान पर, ईदीन पर मस्जिद के मखसूस जगहों के ऊपर जो है तो अपनी जो है तो रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए उतनी इजाज़त दी। उसके बाद भी जो है तो बगैर आज सरकारी हुक्म के नाफिज हुए, और इतनी बड़ी यानी घटना होने के बाद कि पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान दहल गया था, और उसके बाद भी आज ये जो गवर्नमेंट जो है ये दोबारा किस तरीके से या किस अदालती हुक्म के ऊपर जो है तो दोबारा जो है तो ये इनका मरकज़, ये सर्कस चालू है। आज यहाँ पे बड़े बड़े रोज़ाना इज्तिमा हो रहे हैं। आज यानी कि जो सराय काले खान रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि कितने लोग यानी कि वहाँ से यानी कि इस मरकज़ पे आते हैं। CCTV कैमराज हैं, सारी चीज़ें हैं। भाई जब 2000 लोगों की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आज जो तो 10-12 हज़ार लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और जो है तो आज भी यानी कि यहाँ आने के बाद जो है तो ये जो जगह है ये तो हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की जगह है। अब जो है ना कोई आउटसाइडर या जो पिलग्रिम से जो बाहर से आता है, मस्जिद देख के बेचारा कभी अंदर जाता है। खुद मेरे साथ एक मर्तबा हुआ कि मैं सोचा कि भाई चलो मस्जिद है, किसकी भी रहे है तो ना मस्जिद, चलो जाके तहारत वज़ू कर लेंगे। तो जब हम तहारत वज़ू के लिए गए तो वहाँ पर हमको रोक लिया गया। बोले कि आप वहाँ जा रहे हो, शिर्क करोगे, बिदत करोगे, फातिहा पढ़। मैं वहाँ से निकल गया। बोला यार निकल जाओ अभी यहाँ से, ये नहीं। और ये हर किसी के साथ होता है वहाँ पे इस रोड पर। यानी जो आज जो मुसलमान कहते हैं ना अतिक्रमण, तबलीगी जमात के वहाँ पर सबसे ज़्यादा अतिक्रमण इनके मरकज़ के बाहर देखेगा। सिर्फ दरगाहों पे ही गांजा नहीं पिया जाता। तबलीगी जमात का जो मरकज़ है उसके सामने मिर्ज़ा गालिब का जो मज़ार है, उसका जो कैंपस है, उसका पूरा आता है उस एरिए में। आप वहाँ अंदर जाएंगे, पूरे गर्दुल्ले जो तो गांजा खींचते बैठे रहते हैं। तबलीगी जमात का जो मरकज़ है उसके बाहर अगर आप रात में 8-9 बजे जाएंगे, पूरे जो जमात में लोग आए रहते हैं, कोई बाहर तंबाकू लेते मार लेते खा लेते खड़ा रहता है, कोई सिगरेट मार लेते पीते खड़ा रहता है। अबे क्या है ये, हुक्का पार्लर है कि तुम्हारा मरकज़ है ये? तो अब अगर आइंदा कभी हिंदुस्तान के अंदर कोरोना जैसी कोई बीमारी आ गई तो फिर ये जो आज ये मरकज़ जो खुला है तो हुकूमत जो है फिर अगर मुसलमानों के ऊपर यानी इनको टारगेट करके फिर हम पर यानी एक्शन लेंगे कि भाई मुसलमानों से सब्ज़ी मत खरीदो, मुसलमानों से ये मत करो, मुसलमानों की वजह से कोरोना फैल रहा है। भाई हम सूफी संत तो लोग हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मानने वाले, हुसैनी पंजतनी मुसलमान। हम वो लोग हैं कि जिनके साथ में सनातनी हुसैनी बरमनों ने हमारे आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में जो तो करबला में युद्ध किया यजीद के ख़िलाफ़ में। और आज यही लोग जो हैं तो नाज़िबियों के साथ में मिल के रद्द मौलाइयत कर रहे हैं। अब ये रद्द मौलाइयत का जो तुमने वो शुरू किया तो अब तुमने हमको सुई चुभोया है, तो हम अब तुमको सब्बल से तुम्हारी जो है तो पूरी जड़ें खोदेंगे और तबलीगी जमात की परत दर परत इंशाअल्लाह आगे खोलेंगे। मैं इस वीडियो को हमारे मौलाई हजरात से ख़ास तौर से कि भाई जो है तो हम ताकत से कमज़ोर हैं,
حالانکہ افرادی قوت ہماری بہت اچھی ہے، اور آج بھی ہندوستان میں سب سے زیادہ جو ہیں تو مولائی لوگ ہیں، یعنی کہ جو پنجتن پاک کو مانتے ہیں، محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین کو ماننے والے جو لوگ ہیں یہی زیادہ ہیں۔ یہ حنفی اور شافعی، یعنی ساؤتھ میں جو شافعی ہیں یا پورے نارتھ میں جو حنفی ہیں، یہ سب تو 2 نمبری سے چور دروازے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو کہا جاتا ہے بھائی ابھی ایک مرا جو ہے تو ہمارے ریلیٹڈ رشتہ دار تھے، وہ تبلیغی جماعت میں تھا، اس کے لڑکے کو وہ حافظ قرآن بنا رہے، تو بولے کہ اب حافظ ہو جائیں گا، بڑے فخر سے بدر ہونا۔ اچھا کہاں پڑھ رہے؟ تو بولے تبلیغی جماعت کی مدرسے میں۔ کیوں بریلوی کے وہاں کیوں نہیں پڑھایا؟ تو بولے دونوں کا قرآن تو ایک ہی جیسا رہتا ہے نا، اس میں کیا بولے یہاں پڑھاؤ کہ وہاں پڑھاؤ؟ تو بولا پھر شیعہ بنا دیتا۔ نہیں نہیں وہ کیسے؟ بولا کیوں؟ وہ شیعہ جو ہے تو کیا کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ کہ شیعہ جو ہے تو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے؟ کہ شیعہ جو ہے تو حج بیت اللہ کرنے نہیں جاتے؟ کہ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ جو ہے بریلوی، دیوبندی، قادیانی، یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر نیکسٹ میں ویڈیو بنیں گی، اور یہ پہلی یعنی ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ اس کے اوپر مسلسل، یعنی کہ یہ تو کام نہیں ہوا تھا دیوبندیوں سے، اس وجہ سے جو ہے تو پھر یعنی کہ بیچارے الیاس اتاری، نازبی کو ہائر کیا گیا کہ یار تو خیر یہ لوگوں سے نہیں ہو پایا جو ہم نے کام دیا تھا۔ ان لوگوں نے صرف وہ اتنا ہی کیا تبلیغی جماعت نے کہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کی خانقاہوں کو، یعنی جو دیوبند و سہارنپور، ناناوتار اس کے آس پاس میں تھی، خلیل شریف کے آس پاس میں، اسے برباد کیا، تباہ کیا، یہاں پہ دیوبندیت کو پھیلایا تبلیغی جماعت نے۔ مگر یہ جو تو اہل وہابیہ تھے، پھر ان سے نہیں ہوا تو پھر آل معاویہ یعنی بریلی رضا خانی جو ہے تو پھر اب اس کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال حکومت جو ہے تو انشاءاللہ جلدی ہم RTI کر کے پوچھیں گے حکومت سے کہ بھائی کیا وجہ سے ان کو یعنی کہ پرمیشن دیا گیا دوبارہ کہ مسجد کھولنے کا، اور کھولنے کا اگر پرمیشن دیا گیا تو نماز کا پرمیشن ہے یا جو ان کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے 6 باتوں کی، ہگنے کی، موتنے کی، اس کی جو تعلیم دے رہے ہیں اس کے اوپر، اس کو کیا رول اور کیا ٹرم اور کیا کنڈیشن ہے، کتنے لوگ آ رہے ہیں، ان کا کتنا آدھار کارڈ جمع ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، اور اگر کوئی آؤٹ سائڈر آ جاتا ہے اور پھر اس راستے سے یعنی کہ دیگر لوگ بھی جاتے ہیں بھائی، یعنی کہ درگاہ نظام الدین ہے تو ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، اس علاقے سے جاتے ہیں، اب ان کی مسجد دکھتی ہے تو اب ہر آدمی کو تھوڑی سمجھتا ہے کیا ہے، لوگ آ رہے جا رہے سمجھتے بھائی جیسے سکھوں کا گرودوارا ہے، 4 دروازے ہیں، کوئی ہندو بھی آئے، مسلمان بھی آئے، سکھ بھی آئے، عیسائی بھی آئے، تو آدمی یہ ایسے نہیں کہ بھائی وہاں کسی کو منع نہیں کیا جاتا، جیسے سکھوں کے وہاں یا خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں کسی کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، گولڈن ٹیمپل میں جائیں گے تو آپ کا مذہب نہیں پوچھا جائے گا، غریب نواز کے وہاں جائیں گے تو آپ کا مذہب نہیں پوچھا جائے گا کہ تو ہندو ہے کیا، تو سکھ ہے کیا، تو عیسائی ہے کیا، تو یہودی ہے کیا، تو مسلمان ہے کیا، نہیں، آیا ہے پہلے کھانا کھا، ٹوائلٹ باتھ روم کر، نہا دھو لے، فیسیلٹی ہے ساری۔ ان کے وہاں تو پاک ہے نہیں پاک ہے کیا ہے، پہلے نماز پڑھ، سب چھوڑ نماز پڑھ، بس کھانا کھاؤ نماز پڑھو، میرے باپ کا جو ڈائلاگ، ان کا اتنا ہی کام ہے ان کو۔ تو ان لوگوں کو جو باہر جو ہے تو کم سے کم ان کو پبلکلی جرنلی یعنی گورنمنٹ کو توجہ دینا چاہیے کہ ان کا جو مرکز ہے یہاں بہت لوگ آتے ہیں، تو یہ لوگ باہر یعنی کہ ان کے یہاں پر انہیں ٹوائلٹ باتھ روم کا انتظام رہے کہ جرنل پبلک بھی جو ہے تو وہاں آئے جائے، ہمارے غیر مسلم بھی، سکھ عیسائی بھی جو لوگ نظام الدین اولیاء میں جاتے آتے ہیں، اگر ان کو بھی ٹوائلٹ باتھ روم رہتے ہیں یہاں پر اچھی سویدھا ہے ان کے مرکز کے پاس جو ہے باہر جو ہے تو، تاکہ ان کی بھی پبلک جو باہر سٹا مار لیتی ہے کھڑی رہتی ہے نا رات میں، ان کو بھی ٹوائلٹ باتھ روم کو 1 نمبر 2 نمبر کو ذرا آسانی رہے اور عام کو بھی رہے، اور یہ لوگ کلین یہی لوگ کرائیں کیونکہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی چلا رہے ہیں اور زیادہ تو ان کے لوگ یوز کریں گے، یعنی کہ بھائی 75% تو ان کے ٹونڈے مچ منڈے یوز کریں گے، ایک 20-25% ہمارے بدعتی لوگ یوز کریں گے، مولائی لوگ بھی یوز کریں گے۔ تو بہرحال یعنی کہ پہلے تو اس کی اجازت کیوں دی گئی، اس کے اوپر انشاءاللہ جلدی ہی RTI مانگی جائیں گی، اور ان کی جو سرگرمیاں چل رہی ہے اور یہاں جو عتیقرمن ہے اور یہاں پر جو ہے تو جو مجرمانہ سرگرمی اس کے آس پاس میں چلتی ہے، اس کے اوپر یعنی کہ بہرحال یعنی کہ یہ گورنمنٹ کی، حکومت کی ملی بھگت یا شاسن پرشاسن کی ملی بھگت سے جو ہے تو غیر قانونی طور پر دوبارہ یہ مرکز جاری ہوا ہے۔ اب اگر آئندہ جو ہے تو کبھی کورونا جیسی کوئی بیماری آ جاتی ہے، آئے دن تو آتے ہی رہتا ہے کہ ابھی یہ آئیں گا، وہ بیماری آئیں گی، فلانا آئیں گی، کل کے تم جو ہے تو
ہم پہلے کے پہلے ہی جو ہے تو آپ کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں، ایک حسینی سنی پنجتنی خانقاہی مسلمان ہونے کے ناطے کل ہمارے کو جو ہے ان تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ میں ہمارے کو مت جوڑنا، گیہوں کے ساتھ گھن کو مت پیسنا، ہے نا، یہ مود کے ساتھ میں دودھ کو مت ملانا۔ بس یہ ویڈیو ہم پہلے کے پہلے ہی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے جس طریقے سے انہوں نے رد مولالیت کا وہ کیا تھا، ہم جو ہے تو ان کا جنازہ کے اندر آخری کیل ٹھوکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ پہلا ایپیسوڈ تھا، انشاءاللہ تبلیغی جماعت کے اوپر انشاءاللہ ایسی جو ہے تو چیزیں میں لاؤں گا کہ جس طریقے سے مولانا انتخاب حسین قدیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میری ماں اپنے بچوں کو تبلیغی جماعت میں مت بھیجنا، سچ کہتے تھے حضور مناظر اعظم ہند علیہ الرحمہ۔ جس طریقے سے یعنی ہمارے اکابرین نے ان تبلیغی جماعت کے فنڈوں سے یعنی کہ دور رہے، آج وہی ساری چیزوں کو یہ بریلوی نازبیوں نے جو ہے تو ایک وہ کر لیا، قوالی، تعزیہ داری، شادیوں میں ناچ گانا، ہلدی مہندی، ان سب کو بند کی۔ یہی تو چاہتے تھے دیوبندی، 3 دن کا تیجا 1 دن میں کر دو۔ آج جو تو رشتوں کے اندر سے ہٹا، یہ سب تبلیغی جماعت کا وبال ہے۔ جتنے روڈ ریلوے میں مار کھاتے ہیں نا وہ آتی ہے فوٹوز ویڈیوز، یہ ریلوے میں نماز پڑھتے ہیں سالے ٹنڈے مچ منڈے، یہ جتنے بھی ریلوے میں مار کھاتے ہیں سب تبلیغ جماعت والے مار کھاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب رام مندر کی اوپننگ ہوئی اس وقت میرے پیر و مرشد حضور سرکار کنا کا عرس تھا، اور میں نے اس وقت جو ہے تو لکھنؤ سے فیض آباد ایودھیا ہوتے ہوئے کراس کیا، مجھے کسی نے نہیں روکا کیونکہ میں مسلمان نہیں تھا۔ کیا آتے وقت جو ہے تو ریلوے میں ٹکٹ کا ایشو تھا، تو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، تو یعنی کہ مجھے بامبے سائٹ آنا تھا، تو میں پھر یعنی کہ جنرل ڈبے سے ہی نکل گیا کیونکہ ریلوے کا یعنی ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، تو میں جنرل ڈبے سے ہی نکلا، وہیں سے بند رہی تھی فیض آباد سے ٹرین۔ ایک سادھو کے مہاراج نے مجھے جگہ دی، کیوں بابا تم تو کہتے ہو کہ بھائی ہندو مسلمان کا بڑا ایشو ہے، تو پھر صوفی سنتوں کو، غریب نواز کے ماننے والوں کو جگہ مل جاتی ہے، مچھ منڈوں کو، اچھے پیجامے والوں کو ہی کیوں ستایا جاتا ہے؟ چھ مانی دارت۔